آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے سورہ ہمزہ کی اس والی آیت کے اندر اس والے میم پر تجوید کا کون سا قاعدہ ہے۔ بہت آسان انداز میں سیکھیں گے، انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آئے گا۔ اس میم پر ادغام شفوی کا قاعدہ ہے۔ ادغام شفوی کا قاعدہ بننے کے لیے یہ دو شرطیں موجود ہونی چاہیے۔ پہلی شرط کے اندر میم ساکن آتا ہے۔ میم ساکن کسے کہتے ہیں؟ جس میم کے اوپر یہ چھوٹا سا سکون لگا ہو اس کو میم ساکن کہتے ہیں۔ اگر میم کے اوپر یہ سکون نہیں ہے تو پھر ہم اس کو میم ساکن نہیں کہیں گے، میم کہیں گے صرف۔ جہاں کہیں بھی یہ دونوں شرطیں اسی ترتیب سے یعنی پہلے یہ اور بعد میں یہ ایک ہی جگہ پر موجود ہوں گی، وہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بنے گا۔ اس میم پر اب ہمیں دھیان دینا ہے۔ پہلی شرط میں سے یہ میم ساکن یہاں پر آ چکا ہے اور دوسری شرط میں سے میم آ گیا ہے، یعنی اس جگہ پر یہ دونوں شرطیں موجود ہیں، اس لیے یہاں پر ادغام شفوی کا قاعدہ بن چکا ہے۔ اچھا، جہاں بھی یہ قاعدہ بنے گا ادغام شفوی کا، وہاں پر ان دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ نمبر ایک، میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، یعنی اس میم کو اور اس میم کو آپس میں ملائیں گے اور صرف ایک میم بنا کر کے پڑھیں گے اور اس میم کے اوپر تشدید لگا کر کے پڑھیں گے۔ یعنی اب اس میم کو الگ اور اس میم کو الگ ہم نہیں پڑھ سکتے، پڑھ کے بتاتا ہوں دونوں کو الگ الگ۔ علیہم صادہ، اس طرح سے ہم اس کو اب نہیں پڑھ سکتے کیونکہ ایک ہی میم بن چکا ہے۔ ایک میم کے ساتھ میں کیسے پڑھیں گے؟ علیہم صادہ۔ تو پہلی چیز ہو گئی دونوں میم کا ایک میم بنا کر کے پڑھنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ غنے کے ساتھ میں پڑھیں گے، یعنی ایک میم جو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے اس میم پر ایک الف کے برابر رکے رہیں گے اور غنہ کرتے رہیں گے۔ کیسے کریں گے غنہ؟ انہا علیہم صادہ، میم پر رک رہا ہوں میں، دھیان سے سنیں گے۔ انہا علیہم صادہ۔ اگر آپ خود یا اپنے بچوں کو بہت شاندار طریقے سے بہت اچھے انداز میں قرآن سکھانا چاہتے ہیں تو تجوید کے اس طرح کے اور بہت سارے رولز ہیں، یہ سارے آپ کو اور آپ کے بچوں کو سیکھنے چاہیے۔ یہ تمام تجوید کے رول سیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے۔